آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی صحت اور تندرستی بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جن اور شیاطین کو کسی جگہ سے بھگانے کے لیے صحیح اور شرعی طریقہ یہ ہے: ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم 780۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کو رات میں پڑھے گا اس کے یہاں 3 رات شیطان داخل نہیں ہوگا، اور جو دن میں پڑھے گا تو 3 دن وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ صحیح ابن حبن 780۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی، جس گھر میں بھی 3 رات تک یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح ترمذی 2882۔ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ 2 آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ کو اس کے لیے محافظ اور باڈی گارڈ کے طور پر مقرر کر دے گا جو شیطان کو صبح تک اس کے پاس آنے سے روکے گا۔ صحیح بخاری 50-10 معلق۔ 3 یہ اذان اور اقامت سے بھی بھاگتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، بھاگتا ہوا اتنا دور چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری 1222 و مسلم 389۔ 4 صبح و شام 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کا درجہ 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح جو شام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھے اسے مذکورہ اجر کے ساتھ صبح تک شیطان سے حفاظت ہوگی۔ صحیح ابن حبن 2023۔ 5 شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھے۔ ایک مرتبہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک آگ کا انگارہ لیے ہوئے تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینا چاہتا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ دعا پڑھو جو اوپر ذکر کیا ہوا، یہ اپنے پڑھا تو شیطان کی آگ بجھ گئی۔ صحیح الترغیب 1602۔ 6 گھر میں داخل ہونے اور کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کا کوئی بندوبست، لیکن جب بغیر اللہ کا نام لیے گھر میں داخل ہو جائے اور بسم اللہ کیے بغیر کھانا شروع کر دے تو شیطان کہتا ہے، چلو یہاں تو تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے اور کھانے کا بندوبست بھی۔ صحیح مسلم 2018۔ 7 اسی طرح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے بھی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 کلمات پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہی حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا۔ اس میں سے ایک یہ ہے، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے تیز ترار دشمن پڑا ہو، وہ دشمن سے بچنے کے لیے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یوں اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے آپ کو شیطان سے اسی وقت محفوظ کر سکتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ صحیح ترمذی 2863۔ علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخصوص سورت کی تلاوت کرنا، مخصوص دعا وغیرہ پڑھنے کا ثبوت شریعت سے نہیں ملتا۔ اسی طرح شیطان بھگانے کے لیے لوہے وغیرہ کو ساتھ رکھنا، یہ سب جہالت ہے۔ لہذا جو کتاب و سنت سے صحیح طور پر ثابت ہے انہیں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ واللہ علم۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔